باب غسل الوجه باليدين. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبر ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. چہرے کو دھلنا دونوں ہاتھوں سے ایک چلو سے. دو چیزیں ہوئی. برتن کے اندر پانی ہے, اس میں سے ایک ہاتھ ڈال کر ایک لب پانی نکالا, پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ شامل کر لیا اور اس سے چہرے کو دھلا. تو پانی کی مقدار تو ہو گئی غرفۃ واحدۃ, ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کر جو پانی نکالا جائے گا وہ غرفۃ کہلائے گا فا کے فتحہ کے ساتھ. اور جب اس کے ساتھ دونوں کو ملا لیا تو یہ بالیدین ہو گیا. تو غسل الوجہ بالیدین, دھلنے کے وقت دونوں ہاتھ ہیں اور پانی لینے کے وقت ایک ہاتھ ہے. یہی مسنون ہے کیونکہ اسراف سے بچیں گے اسی کے اندر. اس روایت میں زید بن اسلم عطا ابن یسار سے نقل کرتے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ ابن عباس کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وضو کیا, اپنے چہرے کو دھلا. کیسے دھلا؟ پانی میں سے ایک چلو لیا, اس سے وضو کیا. پہلے شروع سے بتلا رہے ہیں. اخذ غرفۃ من ماء فتمضمض بها واستنشق, انہوں نے چلو لیا پانی کا, اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ مستقل مسئلہ آگے آ رہا ہے مضمضہ و استنشاق کی تفصیل, کہ ایک ہی چلو میں دونوں عمل کیا جائے گا یا الگ الگ پانی لیا جائے گا, اور مضمضہ و استنشاق کو ملایا جائے گا یا الگ الگ رکھا جائے گا. یعنی 3 مرتبہ کلی 3 مرتبہ استنشاق, یا ایک کلی ایک استنشاق, ایک کلی ایک استنشاق, ایک کلی ایک استنشاق. 6 شکلیں بنتی ہیں, اس کا بیان آگے آ رہا ہے. یہاں اس کو بھی مت دیکھیے, ابھی صرف اتنا دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھلنے سے پہلے مضمضہ و استنشاق کیا. ثم اخذ, اس لیے کہ بیان یہی کرنا ہے راوی کو اصل میں. پھر لیا انہوں نے ایک چلو پانی اور جعل بها هكذا, اور اس کے ساتھ ایسے کیا. ہاکذا کا بیان کر رہے ہیں. اضافہ الی یدہ الاخری, ایک چلو پانی لے کر اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو جوڑا اور ان دونوں سے, اگر بہما کہتے ہیں تب تم ضمیر لوٹے گی یدین کی طرف, اب بہا کہتے ہیں ضمیر لوٹے گی غرفہ کی طرف. اس ایک چلو پانی سے اپنے چہرے کو دھلا, پھر ایک چلو پانی لیا اس سے دائیں ہاتھ کو دھلا, پھر ایک چلو پانی لیا اس سے بائیں ہاتھ کو دھلا, پھر ایک اپنے سر کا مسح کیا, پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے دائیں پیر پر ڈالا, اس کو دھلا, پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے دھلا. اس میں رجلہ الیسریٰ کا لفظ روایت کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن یہ متعین ہے کہ سب سے آخری عمل وہی بچا تھا, تو آخری چلو سے بائیں پیر کو, اس لیے راوی کہتے ہیں یعنی رجلہ الیسریٰ, بائیں پیر کو ایک چلو پانی سے دھلا. پھر فرمانے لگے, ابھی تک تو حدیث موقوف ہے, یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے, لیکن آگے کہتے ہیں ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ حدیث مرفوع ہو گئی. بہرحال جو ترجمۃ الباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلو پانی لے کر دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملا کر اس سے چہرے کو دھلا. عبداللہ ابن عباس کے عمل میں یہ چیز شامل ہے. اور پھر کہنے میں نے ایسے ہی حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس سے معلوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا ہوگا کہ ایک چلو پانی لے کر دونوں ہاتھ ملا کر چہرہ دھلا ہوگا. چلیے. باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. باب کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کر لینی چاہیے, لیکن وضو کے سلسلے میں بسم اللہ کے سلسلے میں کوئی روایت ان کے پاس مضبوط نہیں ہے.
مضبوط تو کیا ہوتی؟ ترمذی شریف میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے سلسلے میں کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اگرچہ اس کے باوجود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے شروع بسم اللہ کرنا ضروری ہے، اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک اگر قصداً بسم اللہ چھوڑ دے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا، لیکن سند کے اعتبار سے کوئی روایت مضبوط نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استحباب ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کر رہے ہیں، مگر روایت کوئی ہے نہیں، اس لیے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ باب التسمیۃ عند الوضو، کیونکہ وضو کے وقت بسم اللہ کی کوئی روایت نہیں ہے، تو ایک عام حکم بیان کیا، باب التسمیۃ علی کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا، ہر اچھے کام کو بسم اللہ پڑھنا، مگر اس سلسلے میں بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو کہا وعند الوقاء، جمعہ کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا۔ اب تیسرے زینے پر پہنچا دیا اس کو، جمعہ جو بظاہر موقع ذکر نہیں ہے، قضاء شہوت کا موقع ہے، جب اس وقت بسم اللہ ثابت ہو جائے گی تو اور دیگر اعمال کے موقع پر بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جائے گی، اور جب اور اعمال میں ثابت ہو جائے گی تو وضو جو من وجہ ازالہ حدث کا اعلیٰ ہے، من وجہ عبادت ہے، اس میں بدرجہ اولیٰ بسم اللہ کا ثبوت ہو جائے گا۔ تو وقاع سے ثابت کیا ہے علی کل حال، اور عند کل حال سے ثابت کیا ہے عند الوضو۔ التسمیۃ علی کل حال، ہر اچھے حال میں بسم اللہ پڑھنا، اور جمعہ کے وقت میں یعنی جمعہ کا ارادہ کرنے کے بعد، صحبت کا ارادہ کرنے کے بعد، اور اسی کی روایت لا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تک پہنچاتے ہوئے، جہاں الفاظ یاد نہیں ہوتے راوی کے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، تو ایسے لفظ استعمال کر دیتے ہیں جس سے مرفوع ہونا تو معلوم ہو جائے لیکن الفاظ کی ذمہ داری نہ رہے۔ تو جب لوگوں بہ نبی کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس اس بات کو حضور کی طرف منسوب کرتے تھے، آپ کے ارشاد قرار دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی جب اپنی گھر والی کے پاس جائے، نیچے لکھا ہے اے اذا اراد اتیان اہلہ، صحبت کا ارادہ کرے، صحبت شروع کرنا نہیں، تو اور کہہ لے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ اور شیطان کو دور رکھ اس اولاد سے جو تو ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ پھر اس صحبت کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان کوئی اولاد طے ہو جائے تو لم یضرہ شیطان، شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا، وہ شیطان کے ضرر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب شیطان کے ضرر پہنچانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حاشیہ نمبر 6 کے اندر دیکھیے، اے لا یکون علیہ سلطان ببرکۃ اسمہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تمام کو مسلط ہوں گا، تو اللہ سے کیا فرماتا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ تو خاص بندوں میں وہ بچہ شامل ہو جائے گا جس کے نطفہ قرار پانے سے پہلے باپ نے اور یا والدین دونوں نے بسم اللہ اللہ جنبنا الشیطان پڑھا تھا، یا یہ کہ وہ اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، مسلط نہیں ہو پائے گا اس کے اوپر۔ چلیے صحبت کے وقت میں بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش ہو گئی تو ہر اچھے کام کے وقت میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو اس سے تو ثابت ہوا تسمیۃ علی کل حال، اور جب علی کل حال آ جائے گا تو حال کے عموم میں وضو بھی آ جائے گا، اس میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ چلیے باب ما يقول عند الخلاء وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. یہاں سے وضو کے ابواب کو چھوڑ کر استنجا سے متعلق ابواب لا رہے ہیں۔ استنجا کی مستقل کتاب قائم نہیں کی، کتاب الاستنجا نہیں لائے، وضو ہی کے ذیل میں استنجا کے ابواب ذکر کر دیے ہیں، اور یہ بالکل بے محل بھی نہیں ہے، مناسبت ہے۔ بہرحال دو مناسبت ہے، ایک تو یہ کہ ابھی تذکرہ تھا عند الوقاع کا، اور صحبت کے بعد آدمی عام طور سے استنجا کرتا ہے،
تاکہ جو مادہ منویہ قضیب کے اندر رکا رہ گیا ہے پیشاب کے ساتھ خارج ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر سمیت ہوتی ہے، اگر خارج نہیں ہوگا تو اندر زخم وغیرہ ہو سکتا ہے، تو استنجا کی ضرورت پڑتی ہے صحبت کے بعد۔ اس لیے جب صحبت کا تذکرہ آیا تو استنجا کی طرف ذہن گیا تو اس کو بیان کرنے لگے۔ دوسری بات یہ کہ علی کل حال کہہ کر ایک مثال پیش کی تھی، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس میں سے ایک حال اس صحبت کی بھی ہے، تو اور بھی دیگر مواقع جہاں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ استنجا کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کا نام اس طرح لیتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ذکر کر کے اپنے کو حفاظت میں دے کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ دو مناسبتیں ہیں وضو کا درمیان میں چھوڑ کر تذکرہ استنجا کے بیان کا۔ روایت دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اور دیکھیے دخل الخلاء کا لفظ آ رہا ہے، جب داخل ہوتے تھے خلا میں، اور مراد کیا ہے؟ اذا اراد ان يدخل الخلاء، استنجا خانے میں داخل ہونے کا جب ارادہ کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر خبث پڑھیں گے تو یہ خبیث کی جمع ہوگی، اور معنی یہ ہوں گے کہ جو مذکر شیاطین ہیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور جو مؤنث خبیثات ہیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ خبائث خبیثتن کی جمع اور خبث خبیث کی جمع، اور اگر خبث سے پڑھیں گے تو گندگی کے معنی میں ہوگا کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گندگی سے اور خبائث سے۔ تابعہ ابن عرعرہ عن شعبہ، اس روایت میں متابعت کی ہے ابن عرعرہ نے شعبہ سے، تو شعبہ سے متابعت ہوگی تو متابعت کس کی ہوئی؟ آدم کی۔ آدم نے جو روایت بیان کی ہے اس میں اذا دخل الخلاء آیا ہے نا، اسی طرح شعبہ سے جو ابن عرعرہ روایت لے رہے ہیں اس میں بھی دخل آیا ہے، اور غندر نے جو شعبہ سے روایت لی ہے اس میں اذا اتى الخلاء آیا ہے، خلا جب آتے تھے، استنجا کی جگہ پر جب آتے تھے، اور موسیٰ حماد سے نقل کرتے اذا دخلا، اور سعید ابن زید کہتے حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخلا۔ یہ سب سے واضح ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ استنجا خانے میں جانے سے پہلے داخل ہونے کا جب ارادہ کرتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں لفظ بسم اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر اس سے پناہ چاہی گئی ہے، یہ ادب ہے استنجا خانے میں جانے کا۔ اگر استنجا خانہ تعمیر شدہ ہے تب تو اس میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے گی، اور اگر میدان میں ہے تو کشف سطر سے پہلے دعا پڑھی جائے گی۔ اور اس پر اور مزید اضافہ کیا گیا ہے، آج کل جو اٹیچ لیٹرین باتھ روم ہوتے ہیں، شروع میں غسل خانہ اور اس کے بعد استنجا خانہ، تو اگر ایسی جگہ ہے کہ غلاظت اس میں رہتی نہیں ہے، پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں غسل خانے والے حصے سے جب استنجا والے حصے میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پڑھ لے، اور لیکن اگر اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے اور صفائی نہیں ہے تو پھر دروازے کے باہر سے ہی پڑھ کر دعا اندر جائے گا۔ جی باب وضع الماء عند الخلاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا برقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. کہتے ہیں پانی کا رکھ دینا خلا کے پاس۔ استنجا کے تین طریقے ہیں، صرف ڈھیلے پر اکتفا کرنا، صرف پانی پر اکتفا کرنا، ڈھیلا استعمال کر کے پانی استعمال کرنا، اور صرف ڈھیلے کے مقابلے میں پانی کا استعمال بہرحال بہتر ہے، چاہے اس کے ساتھ ڈھیلا استعمال کیا جائے چاہے نہ کیا جائے۔ اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے، لیکن استنجا کا بیان جب آیا تو چاہا کہ اس کی تکمیل کر دے۔ استنجا کے بعد آدمی پانی استعمال کرتا ہے، اب پانی لے کر اگر اندر جائے گا تو پیشاب وغیرہ کے چھینٹے پڑ سکتے ہیں، باہر نکل کر آئے گا اس کے بعد پانی لے جائے گا تو تلوث ہو سکتا ہے نجاست کے ساتھ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پانی کو استنجا خانے کے قریب باہر رکھ لیا جائے اور فراغت کے بعد ہاتھ بڑھا کے اٹھا کے آدمی اپنے آپ کو صاف کر لے۔ یہ عمل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ نے اس کو پسند فرمایا اور دعا دی۔ روایت پیچھے آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں جب داخل ہوئے
تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. یہ استنجا کے لیے بھی تھا اور وضو کے لیے بھی تھا. آج فرمایا من وضع ھذا، پانی کس نے رکھا؟ فاخبرا، اطلاع دی گئی. فقال اللہم فقہہ فی الدین، میں جو کہہ رہا ہوں وضو کے لیے بھی تھا، استنجا کے لیے بھی تھا. اس لیے کہ اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے لا رہے ہیں استنجا بالماء کے ثبوت کے طور پر. آپ نے عبداللہ ابن عباس کی اس خدمت کو دیکھ کر ان کو دعا دے دی، اللہ فقہہ فی الدین، سمجھدار بچہ ہے، اے اللہ اس کو مزید سمجھ عطا فرما. جی